الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مارننگ ود قرآن کا جو پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ منڈے سے لے کے فرائیڈے روز کی ایک آیت سمجھیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم جو ہے نا وہ لفظی ترجمے کی قرآن جس میں عربی گرامر بھی ہوگی، لائیو کلاس بھی ہم انشاءاللہ جلد ہی سٹارٹ کریں گے۔ آپ لوگ تیار رہیے گا اس کے لیے۔ اور سیچرڈے جو ہمارا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی ٹاپک پر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے نا بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے۔ آج ہم بات کریں گے ریلیٹیوز کے بارے میں، رشتہ داروں کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، صلہ رحمی کیا ہے، قطع تعلقی کیا ہے، باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے ریلیشن شپ کی، یا ریلیٹیوز کے ساتھ جو ہمارا کنیکشن ہے اس کی باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے، اور کیا ریلیٹیوز کو ہر معاملے میں انٹرفیئر کرنا چاہیے۔ اور آج کی جو جنریشن ہے وہ اتنا چڑتی کیوں ہے ریلیٹیوز کے انٹرفیئر سے؟ کیا ان کا یہ بیہیویئر اچھا ہے؟ یعنی ان کا ریلیٹیوز کے بارے میں، ریلیٹیوز کا جو مطلب ان کو لگتا ہے کہ ریلیٹیوز ہمارے ہر معاملے میں انٹرفیئر کرتے ہیں، اور پھر عجیب ہمارے ہاں ایک تاثر بننا شروع ہو گیا ہے کہ رشتہ داروں کو ہم بہت برا سمجھنے لگ گئے ہیں۔ آنے والی جو ہماری جنریشن ہے نا، رشتہ داروں کو بہت برا سمجھنے لگ گئے ہیں، خاص طور پہ کچھ رشتوں کو لے کے ہم جو ہے نا وہ مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان رشتوں کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے۔ جیسے کبھی پھپھو کے رشتے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی خالہ کے رشتے کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کبھی جو ہے وہ سسرالی رشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو ہماری زندگی میں رشتوں کی کیا اہمیت ہے؟ کیا رشتوں کے بغیر زندگی خوشحال زندگی ہم گزار سکتے ہیں؟ بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اب ہم جتنا رشتہ داروں سے دور رہیں گے اتنا ہم خوشحال ہیں۔ تو کیا وجوہات ہیں جو آج ہماری نیو جنریشن اپنے رشتہ داروں کو لے کر اس قدر جو ہے وہ خائف ہے، ناراض نظر آتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ان کا جو یہ ایک ناراضگی ہے، یا ان کا اتنا جو رشتوں کو لے کے مطلب کچھ رشتوں کا مذاق اڑانا، کچھ رشتوں سے بدظن ہونا، یہ درست ہے؟ جبکہ ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے ہر رشتے کے ساتھ منسلک ہے، اور ان کے بغیر یقیناً گزارا بھی نہیں ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آپ کو تقریباً 12 آیات ایسی ملیں گی جس میں اللہ رب العزت نے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر۔ اس آیت میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، وہاں قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ فی الارحام، کہ اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس سے تم رشتہ داریوں، جو تم سے رشتوں کے بارے میں پوچھے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہے والذین یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے حکم دیا ہے رشتوں کو ملانے کا لیکن وہ ان کو توڑتے ہیں۔ اور اس طرح تقریباً 12 جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک جنت کے قریب لے جائے گا۔ اب دیکھیں اسلام میں کتنا زیادہ تاکید کی جا رہی ہے اس چیز کی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بہترین سلام کیا ہے کہ افشا السلام، زیادہ سے زیادہ سلام کرنے میں پہل کرو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو، رشتے جوڑو۔ عبادات کے ساتھ جس چیز کو حکم دیا گیا ہے نا وہ صلہ رحمی کا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو وہ اللہ کے عرش کے ساتھ چپک گئی، اور اس نے اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو اس کو جوڑے گا، یعنی کہ جو رشتوں کو جوڑے گا، تو نے اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینا ہے۔ اور یہ کہ صلہ رحمی کو جوڑنا گویا رحمان کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔ اور پھر صحیح مسلم اور صحیح بخاری دونوں میں روایت ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ کسی رشتہ دار سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی قوم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جس میں رشتوں کو کاٹنے والے موجود ہوں۔
اور اب رشتہ داری میں کون کون سے رشتے آتے ہیں؟ اس میں نسب کے رشتے بھی آتے ہیں، یعنی جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں، اور سحر کے رشتے بھی آتے ہیں جو کہ ہمارے سسرالی رشتے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے رشتہ داری کے بارے میں فرمایا جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، یعنی کوئی میرے سے تعلق توڑنا چاہتا ہے اس کے باوجود بھی میں اس کے ساتھ تعلق جوڑوں گا، جو کاٹنا چاہے گا اس سے بھی جوڑوں گا۔ یعنی رشتہ داری کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر، رشتوں کے بغیر انسان اصل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسلام اتنی زیادہ اس پر کیوں زور دیتا ہے؟ اسلام جو ہے نا وہ آپ یہ سمجھیں کہ مضبوط خاندانی سسٹم، اسٹرانگ فیملی سسٹم ہمیں دیتا ہے۔ اب کچھ پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں جسے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم ان رشتوں کو کیسے قائم رکھ سکتے ہیں۔ جتنے ہی قریبی یہ رشتے ہوتے ہیں اکثر ہی یہ اتنی ہی تکلیف بھی دینی شروع کر دیتے ہیں، تو ہم نے ان کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ ہماری زندگی آسان ہو، ہمیں قطع تعلق ہی نہ کرنی پڑے، ہم صلہ رحمی بھی کر سکیں، اور جو ہے وہ ہم سکون کے ساتھ زندگی بھی گزار سکیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے نا نمبر 1 وہ یہ ہے کہ آپ کو نالج ہونا چاہیے رشتوں کے بارے میں کہ کس رشتے کا کیا مقام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کچھ رشتوں کا مقام میں بتاتی ہوں احادیث کی روشنی میں۔ جیسے والدین ہیں، والدین کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا مقام ہے، والدہ کا بہت بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، اور چوتھی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب گھر والوں سے مراد کون ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، اور موسٹلی ساتھ والدین رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا کہا ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بہن بھائی، ایک عورت ہے جب اس کی شادی نہیں ہوتی، جب تک ایک لڑکی ہے اس پہ سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے۔ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس پر سب سے زیادہ حق اس کے خاوند کا ہے، اور ایک لڑکا جو ہے اس پر سب سے زیادہ حق اس کے والدین کا ہے، اور پھر اس کی بیوی اور بچوں کا ہے۔ اور اسی نسبت سے عورت جو ہوگی اس پر بھی جو ہے وہ مرد کے والدین جو ہیں اس کے لیے بھی ایک مقام رکھتے ہیں، ایک اہمیت رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے والدین کو اور خاوند کے والدین کو اہمیت عورت جو ہے وہ زیادہ دے گی، اور بہن بھائی جو ہیں وہ مرد کے ہیں یا عورت کے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ پہلی چیز رشتوں کو پہچاننے، کس رشتے کو کتنا مقام دینا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آپ ان رشتوں کو پہچان لیں گے تو پھر آپ جو ہے نا آپ باؤنڈریز بنا سکتے ہیں، باؤنڈریز لگا سکتے ہیں کہ چونکہ جس رشتے کی جتنی اہمیت ہے اس کو اتنی باؤنڈریز میں رہنا چاہیے۔ بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، بہن بھائی جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اچھے برے وقت میں ان کے کام آئیں، اور ان کے ساتھ اتنی باؤنڈریز ہونی چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ آپ کے فیصلوں پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔ کچھ فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ جیسے 2 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، ان کا بزنس اکٹھا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب تک اثر انداز ہوتے ہیں کہ کسی کی جو ہے وہ جو آزادی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، اس کی ایک اپنی جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ ختم نہیں ہو رہی، تب تک تو یہ چیز ٹھیک ہے۔ لیکن جب ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ اپنی ختم ہو رہی ہو تو پھر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے، احترام اور حسن سلوک اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اب نمبر 3 جو ہے وہ ہے کہ کسی کی لائف میں انٹرفیئر نہ کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، اب یہ اصول بھی ہم اگر حدیث سے سیکھیں نا تو ہمیں زیادہ اچھی سمجھ آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے گھر میں آپ جھانک نہیں سکتے، یعنی اگر کوئی آپ کے گھر میں جھانکتا ہے تو حدیث میں یہاں تک حکم ہے کہ آپ آگے سے پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑ سکتے ہیں، اتنا برا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ کسی کا تجسس نہیں کرنا، کسی سے بدگمانی نہیں رکھنی، حسن ظن رکھنا ہے، اور کسی کی باتوں کے پیچھے نہیں لگانا، کسی کے عیب نہیں ٹٹولنے، اور پھر کسی کا راز اگر آپ کے پاس ہے آپ اس کو افشا نہ کریں۔ تو اس کو سمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ تعلیمات ہمیں
قرآن پاک سے ملتی ہیں۔ اگر رشتوں میں یہ چیز آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ رشتوں میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، آپ لانگ ٹرم چل سکتے ہیں، آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، آپ قطع تعلقی سے بچ سکتے ہیں۔ جب اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر ہوتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کیا کھا رہے ہیں، وہ کیا پی رہے ہیں، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، اور پھر جب ہم کمپٹیشن کرنے لگ جاتے ہیں نا اپنی اور ان کی کنڈیشنز کا، کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں، یا ان کے پاس یہ ہے تو ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، ان کے بچے یہ کر رہے ہیں تو ہمارے یہ، مطلب انسان یہ سوچ رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقسیم کی ہے اس پر راضی رہے۔ رزق کی تقسیم ہے، دولت کی تقسیم ہے، اور پھر ایسے ہی علم میں ضرور کیا جا سکتا ہے، دین کے علم میں وہ بھی، کہ دینی لحاظ سے کوشش کریں کہ جیسے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، نیکیوں میں دوڑ لگانے کی کوشش کرو، اچھا جیسے حسن سلوک میں دوسروں سے بڑھنے کی کوشش کرو، تو یہ چیز جو ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہر وقت جب ہم کمپٹیشن لگاتے ہیں نا تو پھر ہی ہم تجسس بھی کرتے ہیں اور پھر ہی ہم دوسروں کی ٹو میں رہتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے نا، اس کو ہم ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنی لائف میں خوش رہیں، اور اپنی جو ہے نا وہ اپنی لائف کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، بجائے یہ کہ دوسروں کے معاملات کی ٹو میں رہیں۔ اور نمبر 4 بڑی اہم چیز ہے، جب ہم ہر وقت گلا شکوہ کرتے ہیں، ہم طنز اور طعنے کر رہے ہوتے ہیں، طعنے دے رہے ہوتے ہیں، کہ بات کسی سے کر رہے ہیں، سنا کسی کو رہے ہیں، اور پھر ہم طنز کرتے ہیں، پھر ہم ہر وقت گلا شکوہ، تم نہیں آئے اسی لیے میں بھی نہیں آیا، تم نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، اور جو یہ چیز رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ہم تو آئے تھے، آپ نہیں آئے، اور اس طرح جب ہر وقت ایسی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے، تو اس سے رشتے خراب ہوتے ہیں، اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کہیں جتنا مطلب جتنا حسن سلوک آپ کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں، اور جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ میں نے تو ان کے ساتھ اتنا اچھا کیا ہے، انہوں نے اتنا اس کا بدلہ نہیں دیا، اور پھر آپ ہائپر ہوتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، پھر آپ قطع تعلقی کی طرف آ جاتے ہیں کہ بھئی میں نے ان کے ساتھ بڑا کیا ہے، میں نے بہت کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن جی مجھے کوئی بدلہ نہیں ملا، ان کے پاس تو ان سے تو کوئی اچھائی کی امید ہے ہی نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی انسان کسی انسان کی نیکی کا بدلہ دے سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اسی لیے صرف یہ اصول بنائیں کہ میں نے رشتہ داروں سے اچھے طریقے سے کیوں ملنا ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، 12 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تھی، جو واقعہ افک ہے، تو ان میں ایک صحابی وہ تھے تہمت لگانے والوں میں سے، جن کے گھر کا راشن حضرت ابوبکر صدیق دیا کرتے تھے، جن کا گھر حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے چل رہا تھا، اور جب حضرت ابوبکر صدیق کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے روک لیا، جو دیتے تھے وہ روک لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ حکم دیا کہ آپ ان کو جو دے رہے تھے وہ اللہ کی رضا میں دے رہے تھے، وہ اللہ کا حکم تھا۔ تو اسی لیے ہم نے جب رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک اس وجہ سے کریں گے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہم جو ہے وہ کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم نے ان سے تو کوئی امید لگائی ہی نہیں تھی۔ ہم اگر آسانیاں بانٹ رہے ہیں، ہم اگر کسی کا اچھا کر رہے ہیں، کسی کو ٹائم دے کے، کسی کے مشکل وقت میں کام آتے، خاص سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ مشکل وقت میں کام آئیں، تو ہم کس لیے کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور نمبر 5 یہی چیز ہے کہ اگر کوئی مشکل میں ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار مشکل میں ہے، تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیکی کو تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کر دو۔ یعنی تم عالم ہو سکتے ہو، تم مفسر ہو سکتے ہو، تم فقیہ ہو سکتے ہو، تم کچھ بھی ہو سکتے ہو، لیکن تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے۔ کیونکہ وہ ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اور پھر ایسے ہی ایک شاعر نے کہا، خنجر چلے کسی پر تڑپتے ہیں ہم، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ تو جب بھی کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، آپ نے کسی پر خرچ کرنا ہے، تو سب سے پہلے دیکھیں آپ کے رشتہ داروں میں کون محروم ہے، کون یتیم ہے۔ یعنی آپ دوسروں کو تو دے رہے ہیں، دور دراز آپ دے رہے ہیں، اور آپ کے اپنا جو ہے، آپ کے اپنا قریبی جو یتیم ہے وہ محروم ہے۔ آپ کے 2 ہمسائے ہیں، ایک صرف آپ کا ہمسایہ ہے اور ایک آپ کا رشتہ دار ہمسایہ ہے، تو آپ کس کو دیں گے؟ پہلے کس کو دیں گے؟ اپنے رشتہ دار ہمسائے کو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ صدقہ خیرات کہہ کے دیں، آپ گفٹ دیں۔ گفٹ دینے سے تو ویسے بھی محبت بڑھتی ہے۔ آپ عادت ڈالیں خود کو اپنے رشتہ داروں کو گفٹ دینے کی، ان کی دعوت کرنے کی، اپنے گھر کھانے پہ بلانے کی، اور تحفے تحائف دینے کی جو ہے وہ عادت ڈالیں، اس طریقے سے ان کے کام آئیں۔ آپ پتہ ہی تب چلتا ہے جب آپ کا کوئی غریب رشتہ دار مشکل میں ہے اور آپ اس کے کام آتے ہیں۔
اگر آپ اس کے کام نہیں آتے تو پھر آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا من آتا للہ و امنا للہ و ابغض للہ و احب للہ، مومن وہ ہے جس نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اللہ کے لیے ناراض ہوا اور اللہ کے لیے محبت رکھی، اور ان ساری چیزوں کا حقدار سب سے پہلے الاقرب فالاقرب والا معاملہ ہونا چاہیے کہ پہلے رشتہ دار حقدار ہیں۔ تو یہ جو ہم نے رشتہ داروں کو اتنا برا بنایا ہوا ہے نا کہ جی اگر ہمارے حالات اچھے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ سب ہم سے حسد کر رہے ہیں، اگر ہمارے حالات اچھے نہیں چل رہے تو ہم سمجھتے ہیں یا تو ہمیں رشتہ داروں کی نظر بد لگ گئی ہے یا کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے۔ بھئی نظر بد تو کسی کی بھی لگ سکتی ہے، تو اگر دوسرے رشتہ دار ہیں تو ہم بھی کسی کے رشتہ دار ہیں، اسی لیے باؤنڈریز ضرور رکھیں کہ اور ان باؤنڈریز کو اناؤنس کریں کہ کسی کو میرے پرسنل معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہمارے ہاں فیملی سسٹم ہوتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، بچوں اور بچیوں کے اندر برداشت ہوتی تھی، بڑوں کا احترام کرتے تھے، ان کی باتوں کا احترام کرتے تھے، لیکن چونکہ اب ہم علیحدہ رہنا پسند کرتے ہیں تو اسی لیے ہمارے اندر برداشت بھی کم ہے۔ کوئی ہم سے یہ پوچھ لے رزلٹ کیسا ہے، حالانکہ مجھے یاد ہے بچپن میں ایسا ہوتا تھا کہ سب پیرنٹس ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے اس کا رزلٹ کیسا ہے، اس کا رزلٹ کیسا ہے، پھر ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے جاتے تھے، پیسے رکھے ہوتے تھے، جا کے بتانا ماموں کو، چاچو کو، پھوپھیوں کو، رشتہ داروں کو کہ ہمارا رزلٹ آیا تو ہمیں گفٹ دیے جاتے تھے۔ اور اب کیا جی بتاؤ ہی نا بھئی، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا تو فون بند ہوگا جس دن رزلٹ آنا ہے، کوئی میرے سے نہ پوچھے۔ مطلب اس چیز کو بھی ہم مذاق میں لے کے جاتے ہیں، ہم اس چیز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کوئی ہم سے ہمارے رزلٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے، شادی ہوئی ہے کوئی یہ کیوں پوچھتا ہے جی کتنے بچے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ہم نے ان رشتوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ احترام کے قابل رشتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے باؤنڈریز ضرور ہونی چاہیے، جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے، باؤنڈریز ہونی چاہیے، لیمٹس ہونی چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رشتوں کا مذاق اڑایا جائے، رشتوں کو برا بھلا کہا جائے۔ یہ جو کچھ اصول میں نے بتائے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ جو قطع تعلقی والا گناہ ہے اور قطع تعلقی والا جو جرم ہے، فرمایا جو صلہ رحمی جو اس کو ملائے گا کہ جو رشتوں کو ملائے گا، اللہ تعالیٰ نے عرش کے ساتھ، صلہ رحمی نے اللہ کے عرش کے ساتھ چپک کر یہ کہا کہ اے اللہ جو اس کو جوڑے گا یعنی رشتوں کو جوڑے گا اسے جوڑنا، اور تو یعنی سخت تاکید ہے، قطع تعلقی کی وعید ہے، حدیثوں میں بھی ملتی ہے اور آیات کے اندر بھی، اور صلہ رحمی جو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اس کا بڑی جزا ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں لانگ ٹرم رشتے نبھانے کی اور ان کے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔